اور محمد کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ جی احمد اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کو آسان زبان میں سمجھیے کہ اس کو جب مضاف کر دیا جائے تو یہ انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، یعنی احمد الحامدین لربہ، اپنے رب کی دنیا میں جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی ہمارے نبی نے اپنے رب کی اتنی تعریف کی ہے کہ اتنی تعریف کسی اور نے نہیں کی، کسی اور شخص نے نہیں کی۔ اور کچھ تعریف کی چیزیں ابھی اللہ نے بتائی نہیں ہیں نبی کو، وہ کلمات نہیں بتائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے تو سجدے میں چلے جائیں گے، اور اللہ انہیں سکھائے گا کہ یہ میری تعریفیں کہیے، یہ چیزیں کہیے آپ۔ اللہ سکھائے گا کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی نہیں تھیں، لہذا اب یہ چیزیں آپ بولیے، میری اس طریقے سے تعریف کیجئے۔ یہ تعریفیں میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں بتائی ہیں، اب میں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے میری تعریف کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے تعریف کریں گے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انہیں بتائے گا، اور جب تعریف کریں گے تب آواز آئے گی۔ اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے، اس وجہ سے آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے۔ جی تو یہ ہے ہمارا نبی۔ تو احمد کا مطلب احمد الحامدین لربہ، تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا، کہ اس سے زیادہ کسی نے رب کی تعریف نہیں کی، اس کا مطلب ہوا احمد۔ اور محمد یہ اسم مفعول ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اگر کسی انسان کی گئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 مرتبہ تو خالی مؤذن بولتا ہے اللہ کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول، تعریف ہی تو ہے۔ اور ہم لوگ درود شریف میں کتنی بار پڑھتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، کتنی بار بولتے ہیں ہم لوگ؟ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ نمازوں میں آپ کا نام لے۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑی فضیلت اور کسی شخص کی کیا ہو سکتی ہے؟ جی یہ ہے نبی کی فضیلت۔ تو محمد کا مطلب سب سے زیادہ دنیا میں جس کی تعریف کی گئی، اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی۔ اور احمد کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ جس نے اپنے رب کی تعریف کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے آپ کا ایک نام احمد ہے اور آپ کا ایک نام محمد ہے، بقیہ جو آپ کے نام ہیں وہ آپ کی صفات کے دائرے میں آتی ہیں۔ جی یہاں کافروں کی ایک بے وقوفی اور ایک جہالت اور ایک حماقت بیان کی جا رہی ہے۔ یریدون اس آیت کریمہ کی یہ تشریح آپ نے نہیں سنی ہوگی کبھی۔ جی دیکھو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، منہ سے۔ جی فمن کی جمع افواہ، اپنے منہ سے۔ دنیا کے تمام اللہ کے نام ماننے والے سب جمع ہو جائیں، ایسے سورج کی طرف پھونک ماریں تو ایک تو سورج تک ان کی پھونک پہنچے گی نہیں، سورج بجھے گا نہیں، اور دوسرے لوگ یہی کہیں گے تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ سورج کہاں ہے، تیری پھونک کہاں تک جانے والی، تو سب سے بڑا احمق ہے۔ اور تیسرے پھونک کر کے تھک جائے گا، کائے کو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ تو گویا جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، جب تم سورج کی طرف منہ کر کے پھونک مارو تمام مل کر کے تو سورج کی روشنی ختم ہونے والے نہیں ہے، تمہاری پھونک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ سارے لوگ مل کر اگر پھونکیں اور تو ایک تو آپ کی پھونک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، دوسرے سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تیسرے تمہارے حصے میں صرف اور صرف تھکن آئے گی، تھکن۔ تو جو لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں یہ بے وقوف بھی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے پھونکنے سے اسلام کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تیسرے خالی تھک رہے ہیں، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی شرح ہے جو میں نے کی ہے الحمدللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا ہی کر کے رہے گا اگرچہ کافرین نہ چاہیں۔ جی وہ تو ہوتا ہی۔
سورہ جمعہ میں اللہ کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت آئی ہے. اللہ کی صفت ملک، کنگ، بادشاہ. اس کے ساتھ قدوس ہے، پاک بادشاہ. ہاں، یہ بادشاہ کے ساتھ پاک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قدوس یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ الطاہر من کل ما یصفہ بہ المشرکون. جو صفتیں اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں تمام چیزوں سے پاک ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، عیب ہے ان کے اندر نقص ہے، کمیاں ہیں ان کے اندر. بادشاہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اپنی بادشاہت کے زعم میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے جن کا تعلق ظلم سے ہے، عدل اور انصاف سے خارج چیزیں ہوتی. لیکن میرا رب ایسا بادشاہ ہے جو بالکل پاک ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی کبھی، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. لہذا بادشاہوں سے جو بھی بادشاہ غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، تمام غلطیوں سے پاک ہے. اس وجہ سے ملک کے ساتھ قدوس کا لفظ لایا گیا. یہ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ کتاب پانے کے بعد کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ یہود کی طرح ہیں. اور یہود کی مثال بتایا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی، یہودی، ثم لم یحملوها، انہیں دی گئی تھی، انہوں نے اٹھایا نہیں. کمثل الحمار، یہ گدھے کی طرح، حمار مینس ڈونکی، گدھا، گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے. تو یہودی یہ کتاب تورات لادے پھر رہے ہیں تورات لادے پھر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ تم گدھے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں تو گدھے کو کیا معلوم کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی تم ہو، تم کو کتاب دی گئی مگر تم خالی اٹھائے پھر رہے ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور گدھے تم سے بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر اتنی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اسے معلوم ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنی قیمتی بات ہے. تو تم تو گدھے سے بھی بدتر ہو. تم کو معلوم ہے کیا چیز لگی، اس کو معلوم نہیں ہے گدھے کو کیا چیز لدی ہوئی، تو تم گدھے سے بھی بدتر ہو. کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہو جس کے اوپر کتابیں لدی. صفر کی جمع اسفار، صفر مانے کتابیں، کتاب لدی ہوئی. جی. اور آگے بڑی عجیب بات فرمائے گی، بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. نقطہ یہ ہے کہ کسی کو کتاب دی جائے اور کتاب کے اوپر عمل نہ کرے تو یہ عمل نہ کرنا تکذیب آیات کے مرادف ہے. گویا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی جھٹلایا. اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے. ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا. کتاب دی جائے اور آدمی اس سے نفع نہ حاصل کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو گویا کہ یہ عمل نہ کرنا کتاب ملنے کے بعد تکذیب آیات کے مرادف ہے. گویا کہ اس نے آیات کو جھٹلایا. اللہ کے کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آگے سورہ منافقون ہے. اس میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے، پڑھتا ہوں. متوجہ ہیں؟ اس لیے کہ ایک حیرت انگیز بات میں بتانے جا رہا ہوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، یہ آخری آیت ہے سورہ منافقون کی. اللہ کسی آدمی کو مؤخر نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا، لیٹ نہیں کرے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے. جی، نکتہ سمجھ میں آیا؟ یہ سورہ کریمہ سورہ منافقون 63 نمبر کی ہے. جی، شروع سے آپ دیکھیے تو اس کا جو نمبر ہے 63واں ہے، 63. اور ہمارے نبی کی عمر 63. جی 63. آپ کے موت کی خبر دی گئی ہے، 63 سال ہو گیا. اور اس کے بعد تغابن ہے. تغابن کا محور اساسی قیامت ہے، یعنی آپ کے بعد صرف قیامت آنے والی ہے، بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں. یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، صرف قیامت آنے والی ہے. لہذا جو یہ کہے کہ نبی کے بعد کوئی بروزی نبی، ذلی نبی، حقیقی نبی، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا انتقال ہوا کہ اس کے بعد صرف قیامت ہے. سورہ منافقون کے بعد ڈائریکٹ سورہ تغابن ہے. جی. اچھا،
یہ تو ایک نکتہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت اور آپ کے درمیان جی کسی نبی کا برزخ نہیں ہے، بیریئر نہیں کسی کا. اچھا ایک نکتہ اور، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ منافقون میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے آخر میں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اگر نفاق آ جائے، منافقت آ جائے، تو اس کا علاج صرف دو چیزیں کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ. لہذا دو چیزیں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جی تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں. تو اللہ کا ذکر ایک، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تم کو دیا اسے خرچ کرو. گویا کہ ذکر اور صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں نفاق کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ، اور یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے مریضوں کی دوا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کے کرو. جی یہ روحانی علاج ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گولیاں دیتا وہ مادی علاج ہے. تو ہم صرف مادی علاج کرتے ہیں. مادی علاج کبھی کبھی کام نہیں کرتا جہاں دعائیں کام کرتی ہیں. جی جہاں روحانی علاج کا مطلب نہیں ہے کہ کسی بابا کے پاس جا کر کے تعویذ لے لو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دے کر کے اپنے مریضوں کی دوا کرو. جی تو نفاق کا علاج ذکر اور صدقہ ہے. ایسے ہی صدقے سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے مادی طور پر بھی. جی سورہ تغابن مانے ہار جیت. اللہ نام بھی، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے، ہار اور جیت کا دن. دنیا میں ایک مرتبہ ایک ٹیم ہارتی ہے پھر جیت جاتی ہے، پھر جیتتی ہے پھر ہار جاتی ہے. ہار جیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا جہاں ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. وہاں پر نو آپشن، کوئی آپشن نہیں. جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا. تغابن. اور غبن کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز آپ کی تھی، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں اور دوسروں کو دینا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، اسے ہینڈ کرچف نکال لیتا ہوں. یہ غبن ہے، اس کو غبن کہتے ہیں. یعنی دوسرے کی چیز میں لے لیتا ہوں، میرا حق نہیں ہے، اس کو غبن بولتے. کہتے ہیں اس نے غبن کر لیا، مال غبن کر لیا. غبن کا ہی تو مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میرا نہیں تھا میں نے لے لیا. تو غبن کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ اس وجہ سے اللہ کافر سے کہے گا جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اگر تو ایمان لاتا تو دکھائیں تیری جگہ کیا ہوتی. جنت میں دکھایا جاتا، یہ تیری جگہ تھی. اب وہ دوسروں کو مل گئی ہے تیری جگہ، تو دوسرے نے تیری چیز لے لیا نا، اسی کو تو غبن کہتے ہیں. تو ہذہ سورۃ التغابن، یہ سورہ تغابن ہے. بتایا جائے گا کہ جنت میں یہ تیری جگہ تھی اگر تو ایمان لاتا. تو ایمان نہیں لایا تو اب تو جہنم میں آ گیا. اب جو تیری جگہ تھی وہ دوسرے نے لے لی ہے، اسی کو تو غبن کہتے ہیں. دوسرے کا مال کوئی دوسرا لے لے، ہذا غبن، اس کو غبن بولتے. سبحان اللہ. اس میں کئی چیزیں بتائی گئی، غور سے سنیے. ایک چیز تو ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ قضاء اور قدر سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. ایک چیز، جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ قضاء اور قدر سے آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے وہ. اچھا لکھا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے اور اس کا سبب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو جو کچھ آ رہا ہے وہ قضاء اور قدر سے آ گیا ہے. اور قضاء اور قدر جو چیز لکھ دی گئی وہاں اس کا ریزن بھی لکھ دیا گیا ہے. جی کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں تمہارے تعلق سے، اس ریزن، اس بنا پر کیا جا رہا ہے. تو جو قضاء اور قدر